آپ سب کی سلامتی ہو جی، میری آواز باہر تک پہنچ رہی ہے؟ آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا یسوع آپ کے ساتھ ہو، یسوع بادشاہ آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ آئیے عزیزو، آج رات ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس مکاشفہ کی کتاب اور اس کا تیسرا باب ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا تیسرا باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے 19ویں اور 20ویں اور 21ویں 3 ورسز کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ دوبارہ سنیں، حوالے کو نوٹ کیجئے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا تیسرا باب ہے، اور اس کی 19ویں 20ویں اور 21ویں 3 ورسز کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ سارے میرے ساتھ جن کے پاس بائبل مقدس ہے، ضرور آپ میرے ساتھ حوالہ کو نکالیں۔ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 19ویں 20ویں اور 21ویں آیت کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ بائبل میں یوں لکھا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ، میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ بلند آواز سے ہم کہیں گے، خداوند کا شکر ہو کہ خدا نے آج رات آپ کو اور مجھے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل بخشا۔ مبارک وہ شخص ہے جو بادشاہ کی صلیب کے نیچے آتا ہے، کیونکہ جب تک آپ یا میں ہم صلیب کے نیچے نہیں آتے، یسوع کا لہو ہمیں پاک نہیں کرتا۔ پاک ہونے کے لیے، پیوریفائی ہونے کے لیے مسیحا کی، یسوع مسیح ناصری کے صلیب کے نیچے آنا اشہد ضروری ہے۔ اور جب ہم چرچ میں آتے ہیں، اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اس وقت یسوع ہمیں اپنے لہو سے دھوتا ہے۔ آج رات یسوع بادشاہ نے ہم سے بات کی ہے۔ جیسس نے کہا، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ 2 مسیحوں کو خدا نے بڑے حکم دیے ہیں۔ پہلی بات کہ سرگرم ہو اور توبہ کر۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں، یہ پاک الفاظ مسیحا ڈائریکٹ کلیسیا سے کہتا ہے۔ ہر وہ بیٹی بیٹا جس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اس بیٹی سے یسوع بادشاہ کہتے ہیں، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں انہیں ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ یہ تنبیہ کا جو عمل ہے، یہ کافی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ جس طرح ایک باغبان درخت کی جب کاٹ چھانٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ درخت کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہو۔ اس کی جو بے ڈنگی شاخیں نکلی ہوتی ہیں جو درخت کو خوبصورت بننے نہیں دیتی، باغبان اس درخت کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کی ایکسٹرا شاخوں کو کاٹ دیتا ہے، اور پھر اس درخت کو ایک خوبصورت شیپ ملتی ہے، اور ہر بیٹی بیٹا پھر اس درخت کی تعریف کرتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، کس شخص نے اس کی کاٹ چھانٹ کی ہے۔ اسی طرح ہمارا یسوع ہم سے یوں کہتا ہے کہ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں، یعنی میں جن جن سے پیار کرتا ہوں، جن سے مجھے لو ہے، جن کے اندر میں دلچسپی رکھتا ہوں، جن کی صورت میں نے اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بیٹیاں وہ بیٹے میری کلیسیا خوبصورت بن جائے۔ یہ یسوع کے دل کی آواز ہے جو مکاشفہ کی کتاب میں یسوع اپنی کلیسیا سے شیئر کرتے ہیں۔ یسوع کیا چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں میرے بیٹے روحانی طور پر خوبصورت بن جائیں۔
روحانی طور پر ان کے اوپر یسوع کے لہو کا سنگھار ہو جائے، ان کی لائف کے اندر ایک خوبصورتی روحانی نظر آئے، لوگ پہچانے کہ یہ یسوع کے لوگ ہیں۔ کئی دفعہ ہم یسوع کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع کا نام بابرکت نام ہے، قوت سے بھرا نام ہے، ہماری پہچان ہے، اسی نام سے ہم سب کہلاتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ پاک نام، بابرکت نام ہماری زندگیوں کے اندر آ نہیں جاتا، ہمارے دل میں رہنا شروع نہیں ہوتا، ہماری روح کے اندر نہیں چلا جاتا، تب تک ہمیں جس طرح برکت ملنی چاہیے نہیں ملتی۔ اور یہ نام تب ہماری روح کے اندر جاتا ہے، یسوع نام، جب ہم مسیحا کی تربیت پر غور کرتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، جب ہم یسوع کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، لسن کرتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں کلام کے اوپر، اس وقت خدا کا کلام ہمیں خوبصورت بناتا ہے۔ روحانی طور پر ایک میک اپ جتنا مرضی مہنگا لے لیں، جی سسٹر جی ایسی ہے، جتنا مرضی میک اپ ہم مہنگا لے لیں، روحانی طور پر ہم اس میک اپ سے خوبصورت نہیں بن سکتے۔ روح کی جو خوبصورتی ہے وہ یسوع کا لہو بخشتا ہے اور اس کا کلام بخشتا ہے۔ جب کلام ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے دل میں آتا ہے، تو دل جب اس کلام کو ریسیو کرتا ہے تو دل سے یہ کلام پھر روح میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ جب یہ کلام روح میں آتا ہے اس وقت بڑا کام کرتا ہے، کیونکہ کلام نازل ہوتا ہے تو شفا ملتی ہے، کلام نازل ہوتا ہے تو جوئے بندر ٹوٹتے ہیں، کلام نازل ہوتا ہے تو نجات کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ صرف کلام یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ ایک دن میں بتا رہا تھا، جی صابر بھائی میری آواز پہنچ رہی ہے، ایک دن میں بتا رہا تھا کہ روٹی اور کپڑا اور مکان، ان چیزوں کے پیچھے آج دنیا دن رات کام کر رہی ہے، دن رات اسٹرگل کرتی ہے، لیکن یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ چیزیں آپ کو کوئی بھی دے سکتے ہیں، لیکن نجات آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ نجات صرف یسوع کے پاس ہے۔ یسوع کے جلال کے لیے میں چاہتا ہوں سارے زوردار تعریف کریں۔ مسیحا ہمیں نجات دیتا ہے، اور نجات مختلف طرح سے ہے۔ کئی لوگ بیماریوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، ڈاکٹرز کی دوائیاں انہیں نجات نہیں دے رہی ہوتی، لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ دوائی کھاتے ہیں، صبح شام 3 ٹائم، روٹی سے زیادہ اہمیت وہ دوائی کو دیتے ہیں، میڈیسن کو دیتے ہیں، لیکن دوائی اثر نہیں کر رہی، اور جو ہی یسوع کا لہو ان کے اندر آتا ہے انہیں شفا مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے نجات یسوع کے پاس ہے۔ اسی طرح موسٹلی ایسے لوگ ہیں کہ جو گناہ سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن گناہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ چاہتے ہیں آج میں نے گناہ کر لیا ہے، آگے سے میں نے کبھی گناہ نہیں کرنا، لیکن تو بھی ایسا سینیریو، ایسی حالات بن جاتی ہے کہ وہ شخص پھر گناہ میں گر جاتا ہے۔ اپنی سوچ سے، اپنے کردار سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی سوچوں سے انسان پھر گناہ میں گر جاتا ہے۔ لیکن جب آپ سنجیدگی کے ساتھ یسوع کی حضوری میں آ جاتے ہیں اور اس کے کلام کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، کلام آپ کو گناہ سے نجات بخشتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر بے برکتی کا سبب، جو دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے اندر بے برکتی کا جو سبب ہے وہ سن ہے، گناہ ہے، جس کے سبب سے زندگیوں کے اندر جو برکت خدا دینا چاہتا ہے وہ ہم ملتی نہیں۔ انسان تھوڑی سی برکت لے کر اس کی روٹی پوری ہو جاتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، لیکن مسیحا آپ کے لیے اور بہت کچھ چاہتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کے لیے بچوں کے پاس بہت پلانز ہوتے ہیں، بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ماں اور باپ نے بچوں کے لیے گفٹ رکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے یہ گفٹ جو ہے، بیٹے پلیز کیا نام ہے، سارے یہاں پر بیٹھ جائیں، کلام میں کسی نے نہیں اٹھنا، سارے ادرس کو جو شخص سمجھ جاتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی یسوع بادشاہ کے حضور جھکتے ہیں،
ایسا عظیم بادشاہ ہے یسوع مسیح ناصری کہ دنیا کے بادشاہ بھی اسے مانگتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جولیاں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر رحم کر، ہماری قوم پر رحم کر، ہمارے ملک پر رحم کر۔ اس لیے یسوع کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اور میں بتا رہا تھا کہ جب کلام ہم اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، بائبل میں سے ابھی ہم نے ورس پڑھی، جیسس نے کہا میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں، یعنی جن سے میں پیار کرتا ہوں، انہیں تنبیہ کرتا ہوں، انہیں ملامت کرتا ہوں۔ اور جو شخص مسیحا کی تربیت کو، نصیحت کو اپنے اندر لے لیتا ہے، وہ شخص دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بن جاتا ہے، سب سے امیر ترین۔ اسے پیسوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پیسے نہیں بھی ہیں تو بھی اس شخص کے اندر ایک عظیم عجیب خوشی پائی جاتی ہے، وہ شخص خوش رہتا ہے۔ اور خوشیاں نوٹوں کے اندر سے نہیں نکلتی، خوشیاں ڈالرز کے اندر سے نہیں نکلتی، خوشیاں ہمارا یسوع دیتا ہے۔ جب کلام آپ کے اندر ہوگا، آپ کو کلام اطمینان دے گا، کلام تسلی دے گا۔ آج سے کلام کو اہمیت دینا شروع کریں۔ جب ہم چرچ میں آتے ہیں، چرچ میں جب جیسے ہم آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، پھر پرستش ہوتی ہے، پھر کلام کا سیشن ہوتا ہے، پھر اینڈ میں پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ سارے حصے جو ہیں عبادت کے سب بڑے اتم ہیں، عظیم ہیں، لیکن سب سے عظیم جو حصہ عبادت کا ہوتا ہے وہ کلام کا سیشن ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے چرچز کے اندر کلام میں نیند آ رہی ہوتی ہے، کلام میں لوگ اٹھ جاتے ہیں، لیکن اب دن جا چرچ خداوند یسوع مسیح ناصری کا فضل ہے، یہ آپ کا چرچ ہے، اس چرچ میں کبھی کسی کو کلام میں نیند نہیں آئی، کیونکہ مسا کا اتنا بہاؤ ہوتا ہے، مسا ہمیں گرمائے رکھتا ہے۔ جی سسٹر سی، مسا ہمیں تازہ رکھتا ہے، مسا کلام کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، اور کلام پھر یاد رکھیے گا کانوں کے ذریعے ہمارے دل میں شفٹ ہوتا ہے، کانوں کے ذریعے کلام ہمارے دل میں شفٹ ہوتا ہے۔ اور جب دل ریسیو کرتا ہے، دل کلام کو اس وقت ریسیو کرتا ہے جب آپ غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ غور سے سنتے نہیں ہیں کلام، آپ کا دل کلام کو ریسیو نہیں کرے گا۔ جب آپ غور سے سن رہے ہوتے ہیں، کلام آپ کا دل ریسیو کرتا ہے، اس وقت دل سے کلام شفٹ ہو کر پھر روح میں اتر جاتا ہے۔ اور جب کلام روح میں اترتا ہے پھر بڑے کام ہوتے ہیں، پھر آپ کو شفا بھی ملتی ہے، آپ کی زندگی سے غربت بھی جاتی ہے، لعنتیں جاتی ہے، کرسز جاتے ہیں، خوف جاتا ہے، آپ کی بحالی کے دن آ جاتے ہیں، نجات کا کام آ جاتا ہے۔ اس لیے کلام کو غور سے سننا بڑا ضروری ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، اگر مکاشفہ 3 باب کی 20ویں آیت پہ دیکھیں، لکھا ہے دیکھ میں، جی عامر بیٹا اندر آ جائے، اگر جگہ ہے، اگر کوئی باہر کھڑا ہے تو وہ اندر آ جائے، جگہ ہے، کہ 20ویں آیت میں جو لکھا ہے دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے جو لوگ ہیں وہ جیسس کی آواز سننا پسند کرتے ہیں۔ کچھ ایسی بھیڑیں ہیں جو یسوع کی آواز نہیں سنتی، لیکن جو یسوع کی بھیڑیں ہیں، جو یسوع کے نام سے کہلاتی ہیں، وہ یسوع مسیح ناصری کی آواز کو سننے کو ترستی ہیں۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو جیسس کہتا ہے میں اس کی زندگی میں ایک بڑا کام کروں گا، میں اس کی زندگی کے اندر آ جاؤں گا اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گا۔ یہ کتنے پریشیس لمحات ہوں گے جب یسوع بادشاہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، اور یہ تب ہوگا جب ہماری زندگیوں کے اندر ایک لو پیدا ہو جائے گی کہ میں نے یسوع کی آواز کو سننا ہے، میں نے لسن کرنا ہے یسوع کی آواز کو۔ یسوع کی آواز کے بغیر، اس کے کلام کے بغیر میں ادھورا ہوں، اور یہ سچائی ہے، اس کے کلام کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ اگر زندگی کے اندر جس طرح ہماری زندگی میں، اگر غور سے ذرا سنیے گا، ہماری زندگی کے اندر اگر دم نہ ہو، جان نہ ہو، تو یہ چٹا سا پتلا، یہ ہماری آنکھیں، کان، بازو، صحت، سارا کچھ فضول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ
बीमार नहीं होते, लेकिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक होता है, उनकी डेथ हो जाती है। जब मैयत पड़ी होती है तो हाथ भी वहां पर होती हैं, पाँव भी वहां पर होती हैं, टांगे, चेहरा, सब अज़ा वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन हरकत नहीं हो रही होती। इसका मतलब है कि कुछ खास चीज उस बदन से निकल चुकी है। अगर हाथ भी वहां पर है, जुबान भी है, मुंह भी है, नोज भी है, आंखें भी है, लेकिन उस शख्स को कुछ नजर नहीं आ रहा। कान उसके नजर आपको आ रहे हैं, लेकिन उस बंदे को सुनाई नहीं दे रहा। उसकी टांगे हैं, लेकिन वो चारपाई से उठकर चल नहीं रहा। रीजन क्या है कि उसके अंदर से एक खास चीज जिसे जान या रूह हम कहते हैं, उस बदन के अंदर से निकल चुकी है। इसी तरह जो ईमानदार हैं, उनकी जिंदगी के अंदर जो कलाम है, कलाम उनकी जान है, कलाम उनकी रूह है, कलाम उनके लिए सब कुछ है। वो लोग कलाम के बगैर अपने आप को मुर्दा समझते हैं। जी अल्ताफ भाई, ऐसे लोग जिनके अंदर कलाम की कमी हो जाती है, वो अपने आप को मुर्दा समझना शुरू हो जाते हैं। वो समझते हैं कि कलाम के बगैर हम कुछ नहीं। ये कलाम ही है जिसने हमें आज तक पाकीज़ा रखा है, जिंदा रखा है, जिंदगी बख्शी है, सेहत बख्शी है। आज सारे गौर से सुनिएगा, हम खुद अपने आप को पाक नहीं कर सकते। आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ कलाम पाक करने की कुदरत रखता है। कलाम के अंदर ये कुव्वत है। जिस तरह हम आजकल मुख्तलिफ मेडिसिन यूज करती हैं अब अपने घर की सफाई के लिए कि घर के जर्म्स खत्म हो जाए, इसी तरह कलाम हमारी रूह की सफाई करता है। कई दफ़ा हम मोबाइल पर भी कलाम सुन रहे होते हैं तो अभी हमें बरकत मिल रही होती है। गौर से सुनिएगा, जब हम मोबाइल पर भी कलाम सुनते हैं तो अभी हमें बरकत मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो कलाम आप लाइव सुनते हैं वो लाइव मसा आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, वो ये सबसे ज़्यादा मुबारक बात है। आपके पास ये सहूलत है, चर्च आपको खुदा ने दिया हुआ और करीब दिया हुआ है, खुदा के खादमों की खुदा ने ड्यूटी लगाई हुई है। और आप मुबारक, आपका सिर्फ इतना काम है, आपने आने यीशु की स्लीब के नीचे, यीशु के स्लीब के नीचे आकर आपने झुकना है, दिल से अपने ऊपर जीसस का लहू मांगना है, आपको यीशु का लहू पाक करेगा। फिर कलाम आपके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और कलाम जैसे आपके अंदर आएगा, बाइबल में यीशु ने कहा मैं उसकी जिंदगी में आऊंगा और उसके साथ मिलकर खाना खाऊंगा। ये कलाम की गिज़ा की बात की गई है, कलाम की रोटी की बात की गई है। यीशु ने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ। रोटी पानी आज इंसान को जिंदा रखने के लिए दो अहम चीजें हैं, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, सारे यीशु जिंदगी की रोटी है। जब आप यीशु को अपने अंदर ले लेंगे, आपके रूह की भूख मिट जाएगी। आज दुनिया में गौर से जिशान में गौर से सारे सुनिएगा, दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो रूहानी तौर पर भूखे हैं, लेकिन कभी आज तक उन्होंने अपनी भूख को महसूस नहीं किया। उनकी रूह अंदर तरस रही है कि काश हमें खालिस कलाम मिल जाए, काश हमें मसा मिल जाए। आपको पता है जब आप चर्च में आते हैं तो आपकी रूह अंदर नाचती है, झूमती है, खुश होती है कि शुक्र है खुदादा आज मैंने रूहानी पानी मिलेगा। आपको फील शायद नहीं हो रहा होता, मैंने बड़ा फील किया, मैंने इस चीज़ को बहुत फील किया है। जब मैं चर्च में आता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ, जो ही मैं चर्च में आता हूँ मैं महसूस करता हूँ कि मेरी रूह शादमान होना शुरू हो गई, मेरी रूह के अंदर ताजगी आना शुरू हो गई, क्योंकि मसा रूह की ग़िज़ा है। कलाम यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बातें, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। दुआ, प्रस्तिश, वर्शिप, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। कई दफ़ा कानों को वर्शिप शायद अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन याद रखिएगा प्रस्तिश हमारी रूह की ग़िज़ा है। और हमारी रूह, कौन कौन जानता है कि हमारे अंदर रूह है? किसी को पता है? हाथ खड़ा करेंगे। अगर किसी के अंदर रूह नहीं है वो अपना हाथ नीचे रखेगा, जिसके अंदर रूह है वो अपना हाथ ऊपर करेगा। आपके अंदर जो रूह है, जिसके लिए आपने अपना हाथ ऊंचा किया कि मेरे अंदर रूह है, इस रूह को कलाम की जरूरत है। इस रूह को बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पाक अल्फाज लिखे हुए हैं, इन पाक अल्फाजों की आपकी रूह को जरूरत है। कलाम की तशरीह की आपकी रूह को जरूरत है, वर्शिप की आपकी रूह को जरूरत है, दुआ की आपकी रूह को जरूरत है। जब ये चीजें आपकी रूह को मिलेंगी, आपकी रूह को रूहानी वाइटामिन्स मिलना शुरू हो जाएगी।
آپ کی روح صحت مند ہو جائے. پھر ایک اور چیز, دنیا میں بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں تو اب بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ کسی کو پتا ہو؟ بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں لیکن تو بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے بدن کی خواہشوں کے اندر اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے کہ وہ آپ کی روح کے اوپر غالب آ جاتی ہے. آپ اپنے بدن کی بات مانتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں. لیکن جو شخص بائبل پڑھتا رہتا ہے, کلام سنتا رہتا ہے اور کلام کو سمجھتا رہتا ہے, کلام میں مگن رہتا ہے, پرستش کرتا رہتا ہے, دعا کرتا رہتا ہے, اس کی روح اتنی چارج ہو جاتی ہے کہ بدن کی خواہشوں کے پر روح غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. جس دن آپ کی روح, آپ کی جان, آپ کے بدن کی خواہشوں کے پر غالب آنا شروع ہو جاتی ہے, اس دن اصل میں آپ کا مسیح کے ساتھ ایک گہرا رشتہ بنتا ہے. جب تک آپ اپنے بدن کی سنتے ہیں, اپنے بدن کی مانتے ہیں, اپنے کردار کو چینج نہیں کرتے, چرچ بھی آنا لیکن کردار چینج نہیں ہوا, ابھی وہی غصہ, وہی چڑچڑاپن, جب تک یہ چیزیں آپ کے اندر ہے اس کا مطلب ہے ابھی آپ کی روح بہت کمزور ہے. اسے اور کلام سننے کی ضرورت ہے, اور کلام پڑھنے کی ضرورت ہے, اور دعا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن رفتہ رفتہ آپ کی روح زوراور ہو جائے گی. پھر بدن کی خواہشوں کے پر آپ کے سامنے کھلی آنکھوں کے سامنے گناہ ہوگا لیکن آپ گناہ کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ کی روح طاقتور ہو چکی ہے, آپ کی روح میں زور آ چکا ہے, آپ کی روح کے اندر پاکیزگی آ چکی ہے, آپ کی روح پاک ہو چکی ہے. وہ ناپاکی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. آپ ہر شخص سے بولیں گے, ہنسیں گے, بات کریں گے, دنیا میں رہیں گے لیکن دنیا جیسے کام نہیں کریں گے. آپ منفرد ہو جائیں گے. کلام ہمیں منفرد کرتا ہے, کلام ہمیں بدلتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دوسروں سے الگ ہو جائیں, گناہ سے نکل آئیں, یسوع کے لوگ بن جائیں, تو آج اپنے گناہ کا اقرار کریں. آج رات ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے گا کہاں پر ہم کمزور ہیں. اور یہ ایک سچائی ہے, ہم سب کمزور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ یسوع نے کہا کہ کوئی پاک نہیں, کوئی نیک نہیں سوائے یسوع کے, اور کوئی راست نہیں سوائے یسوع. کسی کے اندر بڑا گناہ ہے, کسی کے اندر چھوٹا گناہ ہے, اسمال سن ہے, لیکن یہ چیزیں ہماری لائف کے اندر ہیں. آج ہم غور کریں گے, اس کا اقرار بھی کریں گے, اپنے منہ کو کھولیں گے اور کہیں گے کہ خداوند میں گناہ گار ہوں, میرے گناہوں کو مجھے معاف کر اور مجھے دھو. اور آج میں نے سیکھا ہے کہ تیرا کلام میرے روح کی غذا ہے. آج تک اگر میری عمر 20 سال ہے, 30 سال ہے, 40 سال ہے, 50 سال ہے, اگر آج تک تیرا کلام میری روح میں کبھی شفٹ نہیں ہوا, آج رات تو اپنے کلام کو میری روح کے اندر نقش کر تاکہ میری روح تازہ ہو جائے. آمین. آئیں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. پریز دی لارڈ.